نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے آج بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کو غور سے سن کر انہیں سمجھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ شعراء کی آیت 23-33 میں بتایا جا رہا ہے کہ حقیقی رب کون ہے۔ فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ سارے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا پروردگار ہے جو ان کے درمیان پائی جاتی ہیں، اگر تم کو واقعی یقین کرنا ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا سن رہے ہو کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا بھی۔ فرعون بولا تمہارا یہ پیغمبر جو تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ تو بالکل ہی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا بھی پروردگار ہے اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا بھی، اگر تم عقل سے کام لو۔ کہنے لگا یاد رکھو اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو جیل خانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اور اگر میں تمہیں کوئی ایسی چیز لا کر دکھاؤں جو حق کو واضح کر دے پھر؟ فرعون نے کہا اچھا اگر واقعی سچے ہو تو لے آؤ وہ چیز۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھلا ہوا اژدہا بن گیا، اور انہوں نے اپنا ہاتھ بغل میں سے کھینچ کر نکالا تو پل بھر میں وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے سفید ہو گیا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً یہ کوئی ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ان کو اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دیجیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے جو ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں اور ان جادوگروں کا مقابلہ کریں۔ چنانچہ ایک دن مقرر وقت پر سارے جادوگر جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم لوگ جمع ہو رہے ہو؟ شاید اگر یہ جادوگر غالب آ گئے تو ہم انہی کے راستے پر چلیں۔ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا یہ بات تو یقینی ہے نا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں ہاں، اور تمہیں اس صورت میں مقرب لوگوں میں بھی ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ آیت 43-48 میں جادوگروں کے ساتھ مقابلے کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ اس پر ان جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں اور کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم غالب آئیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو اچانک اس نے اژدہا بن کر اس تماشے کو نگلنا شروع کر دیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ بس پھر وہ جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آیت 49-51 میں فرعون کی دھمکی اور جادوگروں کی استقامت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرعون بولا تم میرے اجازت دینے سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے؟ ثابت ہوا کہ یہ تم سب کا سرغنہ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا، میں تم سب کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ جادوگروں نے کہا ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمیں یقین ہے کہ ہم لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم تو شوق سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہمارا پروردگار اس وجہ سے ہماری خطائیں بخش دے گا کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے تھے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ یا رب العالمین تو ہمیں بھی اپنے ایمان میں اس طرح کی استقامت عطا فرما کہ کوئی چیز اسے کم نہ کر سکے انشاءاللہ۔ اب ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ، اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔